ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو تیسرے ون ڈے میچ میں شکست دے کر سیریز اپنے نام کر لی۔ ویسٹ انڈیز نے سیریز کے فیصلہ کن میچ میں 202 رن سے شکست دے دی ہے پاکستان کو۔ 295 رنز کے تعاقب میں پاکستان کی ٹیم صرف 92 رنز بنا سکی۔ پاکستان کا کوئی بھی بلے باز جم کر کھیل نہ سکا۔ میزبان ٹیم نے 2-1 سے سیریز اپنے نام کر لی۔ پاکستان کو 33 سال بعد ون ڈے سیریز میں ویسٹ انڈیز سے عبرتناک شکست کا سامنا۔ پاکستان کی ٹیم 92 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ پاکستان کا کوئی بھی بلے باز جم کر نہ کھیل سکا۔ کپتان محمد رضوان، سائم ایوب، عبداللہ شفیق 0 پر آؤٹ ہو گئے۔ سلمان علی آغا 30، بابر اعظم 9، حسن نواز صرف 13 رنز بنا سکے۔ بھارت کا عسکری غرور 10 مئی کو غرق ہو گیا۔ افواج پاکستان نے دشمن کو کاری ضرب لگائی۔ وزیر اعظم شہباز شریف بولے کہ پاکستانی فضائیہ نے دشمن کے 6 جنگی طیارے مار گرائے۔ ہمارے بہادر جوانوں نے جنگ میں دشمن کو ایسا سبق سکھایا جو اسے ہمیشہ یاد رہے گا۔ یہ مارکا صرف ہتھیاروں سے نہیں بلکہ پاکستانی قوم کی دعاؤں، ماؤں کی تربیت اور جوانوں کے جذبے سے جیتا گیا۔ شہباز شریف نے خبردار کیا کہ ایک بوند پانی بھی چھیننے کی کوشش کی گئی تو دشمن کو دوبارہ ویسا ہی تاریخی سبق سکھائیں گے جیسا وہ 10 مئی کو دیکھ چکا ہے۔ 6 اور 10 مئی اس سال جو افواج پاکستان نے دشمن کو وہ کاری ضرب لگائی ہے کہ عمر بھر یاد رکھے گا۔ 6 جہاز ہماری فضائیہ نے گرائے جس میں 4 رافیل جہاز تھے، جو 4 دن جاری رہی۔ اس جنگ میں ہمارے جوانوں نے، دلیر جوانوں نے ان کو وہ سبق سکھایا جو ان کو رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں آج دشمن کو کہ اگر تم ہمارا پانی بند کرنے کی دھمکی دیتے ہو تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ پاکستان کی ایک بوند بھی تم پاکستان سے چھین نہیں سکتے۔ اگر تم نے یہ حرکت کی تو دوبارہ تمہیں وہ سبق سکھائیں گے کہ تم کانوں کو ہاتھ لگاؤ گے۔ وہ سب ناز، اس کا غرور 10 مئی کو غرق ہو گیا تھا۔ امریکہ نے کالعدم بلوچ عسکریت پسند تنظیموں کے خلاف بڑا قدم اٹھا لیا۔ بلوچستان لبریشن آرمی اور اس کے ذیلی گروپ مجید بریگیڈ کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیمیں قرار دے دیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق یہ اقدام دہشت گردی کے خلاف جاری عالمی کوششوں کے حصے میں آیا ہے جس کا مقصد دہشت گرد تنظیموں کی مالی اور لاجسٹک معاونت کو مکمل طور پر ختم کرنا ہے۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ بلوچستان لبریشن آرمی اور اس کے خودکش اسکواڈ مجید بریگیڈ پر عالمی سطح پر گھیرا تنگ کر دیا گیا۔ ان تنظیموں کی دہشت گرد کارروائیاں اب صرف پاکستان نہیں بلکہ بین الاقوامی سلامتی کے لیے بھی خطرہ بن چکی ہیں۔ امریکہ نے کالعدم BLA اور اس کے ذیلی گروپ کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ بلوچستان لبریشن آرمی کو 2019 میں عالمی دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کیا گیا تھا۔ اس کے بعد سے BLA اور مجید بریگیڈ نے متعدد حملوں کی ذمہ داری قبول کی جن میں 2024 میں کراچی ایئرپورٹ کے قریب اور گوادر پورٹ اتھارٹی پر خودکش حملے شامل ہیں۔ سال 2025 میں جعفر ایکسپریس کی ہائی جیکنگ کے دوران 31 افراد جاں بحق اور 300 سے زائد مسافر یرغمال بنائے گئے تھے جس کی ذمہ داری بھی BLA نے قبول کی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ بلوچستان لبریشن آرمی اور اس کے ذیلی شاخ مجید بریگیڈ کو دہشت گرد قرار دینا ٹرمپ انتظامیہ کی دہشت گردی کے خلاف سنجیدہ کوششوں کا مظہر ہے۔ دہشت گرد گروہوں کی نامزدگی ان کی مالی اور افرادی قوت کو محدود کرنے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ امریکہ نے پاکستان کا موقف تسلیم کیا، یہ بڑی کامیابی ہے۔ کالعدم BLA اور مجید بریگیڈ نے بھارت کا ساتھ دیا۔ بلاول بھٹو کے حیدرآباد میں میڈیا سے گفتگو، کہا کوشش ہے اقوام متحدہ سے بھی ان تنظیموں پر پابندی لگے۔ پاکستان اس انتاس معاہدہ کا معاملہ دنیا بھر میں اٹھایا۔ بھارت اپنے بزدلانہ موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ اگر معاہدہ ختم کیا گیا تو پاکستان کے پاس 6 دریاؤں کا پانی آئے گا۔ آئینی بچاؤ کے حوالے سے قیام ہماری دیرینہ خواہش تھی جبکہ آئینی ترامیم تمام جماعتوں کی مشاورت سے لائی گئی۔ آئین کے تحت ہر 5 سال بعد نیا NFC ایوارڈ دینا چاہیے۔ منظم منصوبے کے تحت آرمی چیف اور فوج کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی۔ تمام اداروں کو ایک دائرے میں رہ کر کام کرنا چاہیے۔ جب پاکستان اور بھارت نے حال ہی میں یہ 5 دن کا جنگ لڑا تو BLA اور مجید بریگیڈ نے کھل کے مودی کا حمایت کا اعلان کیا اور امریکہ نے آپ کی اس پوائنٹ کو بھی انڈورس کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی بہت بڑا کامیابی ہے، لیکن ہمارا مزید کوشش یہ انشاءاللہ تعالی ہونا چاہیے کہ ان تنظیموں کو کہ ہم یونائٹڈ نیشنز کے تھرو ان کو ڈکلیئر کیا جائے کہ یہ دہشت گردی کی تنظیمیں ہیں۔ اگر سنتاس معاہدہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو 6 دریا کے اوپر عالمی قانون کے مطابق لوور ریپیرین رائٹس موجود ہے اور پھر ہم وہ لوور ریپیرین رائٹس مانگیں گے۔ وہ
6 دریا کے مطابق۔ بین الاقوامی میڈیا بھی پاکستان کی بہترین سفارتکاری کا معترف۔ عالمی شہرت یافتہ برطانوی اخبار فائنینشیل ٹائمز کے مطابق پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں غیر متوقع بہتری آئی ہے، جس نے بھارت کو سخت پریشان کر دیا ہے۔ فائنینشیل ٹائمز کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر کی امریکہ میں سرگرمیوں نے تعلقات کو غیر متوقع گرم جوشی بخشی ہے۔ پاکستان نے غیر معمولی سفارتی حکمت عملی سے صدر ٹرمپ کا اعتماد جیت کر سیاسی منظرنامے کو ہلا کر رکھ دیا۔ بین الاقوامی میڈیا بھی پاکستان کی بہترین سفارتکاری کا معترف۔ عالمی شہرت یافتہ برطانوی اخبار فائنینشیل ٹائمز کے مطابق پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں غیر متوقع بہتری آئی ہے، جس نے بھارت کو سخت پریشان کر دیا ہے۔ فائنینشیل ٹائمز کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے امریکہ کے دوسرے دورے میں امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل مائیکل کوریلا کے ریٹائرمنٹ تقریب میں شرکت کی۔ رواں برس جون میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے پہلے دورہ امریکہ کے دوران ٹرمپ اور فیلڈ مارشل نے 2 گھنٹے کی ملاقات کی۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان نے یہ کامیابی ایک جامع حکمت عملی کے ذریعے حاصل کی ہے، جس میں دہشت گردی کے خلاف تعاون، صدر ٹرمپ کے بزنس نیٹ ورک میں موجود اہم شخصیات تک رسائی، توانائی، معدنی وسائل اور کرپٹو کرنسی سے متعلق معاہدے شامل ہیں۔ مارچ میں پاکستان نے 2021 کے کابل ایئرپورٹ حملے کے ماسٹر مائنڈ کو گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا۔ صدر ٹرمپ نے اس گرفتاری کو اپنے اسٹیٹ آف دی یونین خطاب میں پاکستان کی بڑی کامیابی قرار دیتے ہوئے سراہا۔ اپریل میں ورلڈ لبرٹی فائنینشیل اور پاکستان کے کرپٹو کونسل کے درمیان معاہدہ طے پایا۔ منصوبے کے بانیوں میں سے ایک نے پاکستان کے دورے کے دوران ملک کے وسیع معدنی وسائل کی تعریف کی۔ بھارت تیزی سے بدلتے پاک امریکہ تعلقات پر سخت برہم ہے، خاص طور پر صدر ٹرمپ کی جانب سے 50% ٹیرف عائد کیے جانے کے بعد مودی سرکار بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ بھارتی وزیر اعظم پاک بھارت جنگ بندی میں ٹرمپ کے ثالثی کے کردار سے مسلسل انکاری ہیں۔ امریکہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ امریکی کاؤنٹر ٹیررزم کے قیام کا مقصد کوآرڈینیٹر گریگوری لوفرا اور امریکی ناظم الامور کی جانب سے بتایا گیا کہ پاکستان کاؤنٹر ٹیررزم ڈائیلاگ میں خصوصی شرکت کر رہا ہے۔ ڈائیلاگ میں عالمی خطرات سے نمٹنے کے لیے مشترکہ تعاون اور عزم پر زور دیا گیا، جبکہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا اعادہ کیا گیا۔ گریگوری کا کہنا ہے کہ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بھی ملاقات کی ہے۔ اسحاق ڈار کو پاکستان امریکہ انسداد دہشت گردی ڈائیلاگ میں ہونے والی بات چیت پر بریفنگ بھی دی گئی ہے۔ ڈپٹی وزیر اعظم نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان انسداد دہشت گردی پر مستقل اور منظم 2 طرفہ روابط جاری رکھنے پر زور دیا ہے۔ پاک امریکہ تعلقات میں اہم پیش رفت۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا دورہ واشنگٹن، انسداد دہشت گردی تعاون پر اہم مذاکرات۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ماضی میں ایسے موقع آئے ہیں جب کسی تنازع کے بڑھنے کا شدید خطرہ بھی تھا، تاہم اعلیٰ سطح کی سفارتکاری اور رابطوں کے ذریعے ممکنہ تباہی کو روکا گیا۔ ایسے نازک مواقعوں پر امریکی صدر، نائب صدر، سیکرٹری خارجہ کی فوری مداخلت اور دونوں فریقوں کو بات چیت پر آمادہ کرنا فیصلہ کن ثابت ہوا۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ یہ ایک قابل فخر لمحہ تھا کہ اس عمل میں دونوں ممالک کے سرکردہ رہنما شامل ہوئے۔ ٹیمی بروس نے مزید کہا کہ حالیہ مذاکرات کے دوران پاکستان اور امریکہ نے دہشت گردی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ امریکی ترجمان کے مطابق پاکستان اور امریکہ کے درمیان انسداد دہشت گردی کے لیے مشترکہ کوششیں نہ صرف دونوں ممالک بلکہ خطے کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوں گی۔